أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، سورۃ بقرہ کی نورانی آیات سے فیض یاب ہونے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو تلاوت قرآن پاک آپ نے سماعت فرمائی، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ سیقول، اب کہیں گے، السفہاء، بے وقوف، من الناسی، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا، ان سے، قبلتہم، ان کو اپنے قبلے سے، اللاتی کانوا علیہا، کہ جس پر وہ تھے، قائم تھے۔ کل، فرما دیجئے، للہ، اللہ ہی کا ہے، مشرق اور مشرق، والمغرب، اور مغرب بھی، یادی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الہ، کی طرف، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ آپ فرما دیجئے، فرمائیے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، ضیاء القرآن میں یہ مفسر فرما رہے ہیں، تو بیت المقدس کی طرف جو اہل کتاب کا قبلہ تھا، رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 16-17 ماہ اسی پر عمل رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو یہی تھی کہ کعبہ جسے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا، امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ تمام کیل و کال سے بے نیاز ہو کر نہایت اطمینان سے اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کریں۔ پہلے بتا دیا کہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض صرف سطحی قسم کے لوگ ہی کریں گے، جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بیت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا گیا تھا، اور وہ خصوصیت کسی اور سمت میں نہیں، اسی لیے بیت المقدس کے بغیر کوئی اور قبلہ بن ہی نہیں سکتا، حالانکہ سمت ہونے میں تمام سمتیں یکساں ہیں۔ آج تک اگر یہ سمت قبلہ بنی رہی تو اس کی صرف یہی ایک وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے قبلہ مقرر فرما دیا۔ کسی کو اعتراض کا کیا حق؟ جو لوگ اتنی آسان سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ نادان اور بے سمجھ نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اسی آیت مبارکہ کے بارے میں کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے طعن کیا، کیونکہ یہ انہیں ناگوار تھا اور وہ نسخ کے قائل ہی نہ تھے۔ ایک قول یہ آیت مشرکین مکہ کے اور ایک قول پر منافقین کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہوں، کیونکہ طعن و تشنیع میں سب شریک تھے، اور کفار کے طعن کرنے سے قبل
قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا غیبی خبروں میں سے ایک ہے۔ طعن کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ نہایت واضح بات پر معتذر ہوئے، باوجود یہ کہ انبیاء سابقین نے نبی آخر زمان کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین ذکر فرمایا، اور تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے۔ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء خبر دیتے آئے۔ ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھانا اور معتذر ہونا کمال حماقت ہے، اور قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف آدمی نماز میں منہ کرتا ہے۔ یہاں قبلہ سے بیت المقدس مراد ہے۔ تدبر القرآن میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اصل میں یہ غیبی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں یہ خبر دی ہے کہ عنقریب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا جائے گا تو کچھ اس طرح کے بے وقوف یہ ضرور کہیں گے، یعنی یہود میں سے، کہ کس نے ان کو پہلے والے قبلے سے پھیر دیا، گویا کہ زبان اعتراض دراز کریں گے، اور یہ غیبی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں ان کا جواب بھی عنایت فرما دیا، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب۔ صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں تبدیلی قبلہ، اب چونکہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا تو پہلے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ جب مدینہ منورہ آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پھر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا۔ پھر 17 یا 18 مہینے بعد بیت المقدس کو دوبارہ بدل کر خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ تو اب یہ ساری تبدیلی ہوئی تو اس تبدیلی پر یہودیوں کو بہت اعتراض تھا، مشرک بھی اعتراض کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے، بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو اور دوبارہ بنانے کی حکمتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کہ کیا ارشاد ہوتا ہے کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ قبلہ کو مذاق بنا دیا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر، اور یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس سب نبیوں کا قبلہ رہا ہے، اور جب یہ بیت المقدس سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے تو اسے بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ تو اس پر جواب دیا گیا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس نے پھیر دیا۔ تو فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جواب دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ جب سجدہ کیا ہے، جب قبلے کی طرف منہ کیا جاتا ہے تو اب وہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ، اسے خدا تھوڑی سمجھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو معاذ اللہ خانہ کعبہ کو خدا تو نہیں سمجھتے، خدا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجدے کے لیے ایک جہت، ایک سمت بنا دی ہے، تو وہ سمت کیا بنائے، وہ خدا کی اپنی مرضی ہے۔ مشرق بھی خدا کا ہے، مغرب بھی خدا کا ہے، ساری زمین خدا کی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ چاہے تو دائیں طرف منہ کرنے کا حکم دے دے، چاہے تو بائیں طرف منہ کرنے کا حکم دے دے۔ تو فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اس کی مرضی جدھر کا حکم دے۔ بندے کا کام ہے کہ جدھر کا حکم ہو ادھر ہی اسی پر حکم پر چلنا چاہیے، تاکہ اپنی طرف سے جہتیں فٹ نہ کرتا بیٹھے، اور ادھر کا نہیں، ادھر کا حکم ہوگا تو سجدہ کریں گے، ادھر کا حکم ہوگا تو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر محض جو ایک مرتبہ قبلہ بن گیا اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب اسی کو ہی ہم نے نہیں چھوڑنا، بھلے خدا کا حکم ہو، چھوٹتا ہے تو وہ چھوٹ جائے۔ فرمایا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، تو آپ ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ عمدۃ البیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ نے جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور ہجرت فرمانے کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نمازیں ادا کی اور پڑھائیں، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا، اور قبلے کا تبدیل ہونا نسخ ہے۔ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہوا۔
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی چاہتے تھے کہ اسی قبلے پر رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کو اپنا قبلہ بنائیں. تو جب قبلہ پھیرنے کی بات چلی تو کفار اور خاص طور پر یہودی، ان کے سوال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو پوشیدہ بات تھی اس کو ایڈوانس کر دیا، بتا دیا کہ یہ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے قبلہ پھیرنے پر مجبور کیا. تو آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.